کہ مارکوٹ کی روڈ جو ہے وہ بھی بن جائے گی، اسٹیلا میں برج بھی لگ جائے گا۔ اور لیکن خان صاحب برا چھڑ مارکوٹ کی روڈ پہ جو چند ہمارے رہنما ہے وہ وہاں پہ اس کو سیاسی طور سے لے رہے ہیں۔ کوٹ جو روڈ ہے اس کے حوالے سے بات کروں، وہاں پہ جو ایک غفلہ ہمیں گزشتہ کچھ مہینوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ زمینی سطح پہ جو انہوں نے پرانی روڈ کا بل خاص صوفی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک عوام کی آواز بن کے ابھرے ہیں، اور اس پسماندہ علاقہ سے، جس علاقہ میں کوئی بھی آدمی جو ہے غریبوں کی آواز جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن تک نہیں پہنچا، پھوٹ ڈالنے والی سیاست وہ کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اس چینل کے مادھیم سے ایک پیغام دوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں بھائی چارہ رکھیں اور اپنے علاقے کی ترقی کروائیں۔ دیکھیں جہاں پہ روڈیں نہیں ہیں ان روڈوں کے بارے میں دیکھیں۔ کی بات کروں، بہت سارے جو ہمارے ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور ان بچوں میں ٹیلنٹ جو ہے کود کے بھرا پڑا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک جب سے ہندوستان آزاد ہوا تحصیل منڈی کے اندر کوئی پلے فیلڈ نہیں ہے۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز میں، آپ کا میزبان افتخار صوفی ایک بار آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر۔ ناظرین، ہمارا جو مقصد رہتا ہے عوام کے سوال، عوام کی آواز انتظامیہ تک یا پھر اپنے ریپرزنٹیٹیوز تک پہنچانا، اور آج جس شخصیت سے ہم عوام کی آواز بھی آپ کو روبرو کروانے جا رہے ہیں وہ بالکل بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہماری مانی جانی شخصیت اور بی جے پی کے سینئر لیڈر شہزاد خان صاحب۔ خان صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ افتخار صوفی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک عوام کی آواز بن کے ابھرے ہیں، اور اس پسماندہ علاقہ سے، جس علاقہ میں کوئی بھی آدمی جو ہے غریبوں کی آواز جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن تک نہیں پہنچاتا ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، بات کریں گے ہم بجلی کے حوالے سے۔ اگر بجلی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں پی ڈی ڈی کی، تو ابھی بھی بجلی کے جو بلز ہیں لوگوں کو وہ پر راشن کارڈ کے حساب سے آ رہے ہیں، اور ایسی جو زیادتیاں ہماری غریب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ کو آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات، اصل میں آج کل یہ جو بل کا کھاتا آ رہا ہے، اس میں ایک آدھار کارڈ ہے، اور آدھار کارڈ جو ہے وہ لنک کیے گئے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا اپنا آدھار کارڈ ہے۔ اس کے بعد راشن کارڈ جو ہیں لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہیں۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ ایک گھر میں 6 پریوار ہیں، اور 6 پریوار کا آدھار کارڈ الگ الگ سے ہیں، راشن کارڈ ان کے الگ الگ سے ہیں، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ مکان ایک ہی ہے۔ اس مکان کے اندر غریبی اور غربت کی وجہ سے وہ ایک ہی مکان کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس سے ہم اپنی انتظامیہ کے جو ڈپٹی کمشنر پہنچے، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے، اور بجلی کے جو ایکشن صاحب ہیں ان سے، اور خاص کر کے جو میٹر ریڈر ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک گھر میں 6 لوگ رہ رہے ہیں، 6 راشن کارڈ ہیں ان کے، اور ان کو رہنے کے لیے ایک ہی مکان ہے، تو ان کا ایک ہی بل آنا چاہیے، تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر کے دے دیں، کیونکہ وہاں پہ 1 بلب یا 2 بلب ہوں گے، اس 2 بلبوں کے نیچے وہ رہتے ہوں گے۔ اگر ان کے الگ الگ مکان ہیں، راشن کارڈ الگ ہے، مکان الگ ہے، تو ان کو الگ الگ سے بل آئے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب، دوسرا سوال آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا میں، اگر میں بات کروں پھر سے راشن کارڈز کے حساب سے، راشن کارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ بی پی ایل ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اے پی ایل میں رکھا گیا تھا، اور جن کو اے پی ایل میں ہونا چاہیے تھا ان کو بی پی ایل میں رکھا گیا تھا۔ میں تو اس سے فیوریبل اسکیم مانتا ہوں، آپ کا اس پہ کیا پیغام رہے گا؟ افتخار صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک آدمی اگر امیر ہے تو وہ دعا کرے اللہ سے کہ مجھے امیر ہی رکھے، وہ غریب نہ بنے۔ اگر ایک آدمی اے پی ایل میں آتا ہے تو وہ بی پی ایل میں اگر خوشی سے جاتا ہے، تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں اگر اس نے بی پی ایل والے کا راشن کارڈ کے وہ کھا رہا ہے تو اللہ اس کو بی پی ایل میں لے جائے، اور اے پی ایل والے کو اے پی ایل میں ہی رکھے۔ لیکن خاص کر کے اس میں یہ جو ہمارے اپنے ملازم لوگ جو سروے کرنے والے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اے پی ایل والے کو بی پی ایل میں اور بی پی ایل والے کو اے پی ایل میں۔ اس پہ بھی ہماری جانکاری جو ہے ہماری سرکار کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لگی ہوئی ہے کہ جو لوگ اے پی ایل کے ہیں ان کو اے پی ایل میں ہی لایا جائے گا، اور جو بی پی ایل کے ہیں ان کو بی پی ایل میں ہی رکھا جائے گا۔
खान साहब, बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY स्कीम जो 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई थी, जिसका नाम पहले IY था, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं तो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर अगर हम पूरे ज़िला पुंछ की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो निगलेक्ट हुए हैं और नज़रअंदाज हुए हैं, तो उनके साथ जो है PMAY स्कीम की अगर बात करें तो उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको PMAY में उनका हक़ नहीं मिल सका है। तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दौर ऐसा था कि ये जो मकान जो बन रहे थे जो PMAY में है, आपको मालूम ही है कि इससे कबल साल में 5 मकान या 7 मकान आते थे तो एक पंचायत में। अब जब से हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, तो हर गरीब को मकान मिलेगा। और इसमें हमारे मंत्री साहब को भी उनने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के दौरों पे भेजा है। हमारे पुंछ में भी आपने देखा है कि लोरन में हमारे जो मंत्री जी हैं वो वहाँ पे गए हैं और ये पैगाम जो है लोगों ने उन तक पहुँचाया है और हमने भी उन तक पहुँचाया है कि PMAY के काफ़ी लोग जो हैं वो छूट चुके हैं। हम चाहते हैं कि लेफ़्ट रोड में उनको डालकर और उनके जो मकान जो रह गए हैं उनको भी ज़रूर दिए जाएं और मिलने चाहिए। खान साहब, जब से बीजेपी की सरकार दौरे इक़्तिदार में दोबारा आई कांग्रेस के बाद 2014 से, तो एक विज़न लेके चली थी बीजेपी के करप्शन फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया और डिजिटल इंडिया। अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, ये तो ज़्यादातर जो बीजेपी का विज़न था 35A और 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी दूर होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, उसके बाद जो हमारे बेरोज़गार भाई हैं बहनें उनको अच्छा रोज़गार फराहम होगा। लेकिन सर, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं तो जो बेरोज़गारी है वो आज भी उरूज पे है। अगर हम बात करें रिश्वतखोरी की, 2014 के बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो 2012 के बाद का जो हमने दफ्तर से रिकॉर्ड तलब किया है RDD के दफ्तर से, और ज़मीनी सतह पे काम ही नहीं हुए हैं, तो फिर कहाँ खान साहब ये करप्शन फ्री इंडिया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले कौन सी सरकार थी, कौन सी गवर्नमेंट थी, ये आप सब लोगों को बाखूबी इल्म है। तो जब से दौरे हुकूमत नरेंद्र भाई मोदी जी की आई है और उसमें मैं उनको तो मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में एक अच्छा गवर्नर जो है मुंतखब किया। और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, जैसे पुलिस है, पुलिस में ADGP सिक्योरिटी हो, ADGP पुलिस हो, IG पुलिस हो, और क्या कहते हैं अपना DIG रजौरी पुंछ हो, SSP हो, और DC की शक्ल में DC हो। और ख़ास करके हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमें तो अल्लाह ताला ने अच्छे ऑफिसर जो हैं यहाँ पे दिए हैं, DC की शक्ल में, SP की शक्ल में। आप बखूबी जानते हैं कि आप मंडी की बात अगर कर लें तो आपको तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ी की शक्ल में दिया है। सर, अगर मैं शहजाद खान साहब की बात करूं, लतीफ़ साहब की, जो हमारे कौंसल तहसीलदार मंडी है, अगर मैं बात करूं तो वो जो हैं ऑफ द मोस्ट रीजनेबल, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। वो बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं शहजाद साहब। और रिश्वतखोरी को लेके अगर बात करें, अगर कहीं ना कहीं से रिश्वत का नाम उनके कानों में चला जाए तो फिर ना जाने पता नहीं क्या क्या हो जाता है बाद में। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप शहजाद लतीफ़ी साहब की क्यों बात करते हैं? आप ऊपर चले जाएं, ADGP सिक्योरिटी है SC सिंह जमात साहब की बात कर लें, आप हमारे IG पुलिस हैं उनकी बात कर लें, हमारे DIG विवेक गुप्ता साहब हैं उनकी बात कर लें, हमारे SSP पुंछ में जो आए हैं उनकी बात कर लें, आप DC पुंछ की बात करें, आप ACR की बात करें, हमारे एडिशनल DC 2 पुंछ में हैं उनकी बात करें, पुंछ के अंदर क्या कहते हैं हमारे तहसीलदार खड़क साहब हैं उनकी बात करें। आप किसी भी आदमी पे एक उंगली तो खड़ी करके दिखाएं कि भाई ACT की बात करें। इसी तरीके से आप क्या कहते हैं पंचायत के अंदर जितने अपने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं उनकी बात करें। मिनिस्टर साहब आए, मैंने सबसे बड़ी बात यही की कि सबसे बड़ा शुक्रिया आपका ये है कि आपने हमें रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर ईमानदार ऑफिसर दिए हैं। और रिश्वतखोरी की यहाँ तक बात थी, इससे पहले हमारे यहाँ
پہ لوگ تھے، ہمارے لیڈر لوگ جو تھے ہمارے لوگ ہیں. اس سے پہلے کہ آپ انکوائری کریں، آپ دیکھیں پلے گراؤنڈ لوگوں کے بچوں کے نہیں تھے، کھیلنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور اس کے بعد لوگ ایسے ہی فراڈ بل نکال کے وہ لے جاتے تھے. اس وقت کے آفیسر جو ہیں وہ نکال کے دیتے تھے. آج بھی اگر آپ انکوائری کریں ہزاروں کی تعداد میں جو آپ اس سے قبل کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں روپیے جو ہیں وہ آئے ہیں. آج اسی لیے یہ جو جہاں بھی کام سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کا باقاعدہ طور پر اس کا وہ طے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی آدمی اس کا غلط بل نہ نکالے، پیسہ نہ نکالے. ہر چیز پہ آج جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. خان صاحب، جیسا کہ آپ نے بات کی اے سی ڈی صاحب کی اور آپ نے پولیس کی بات کی، آفیسران کی، تو کہیں نہ کہیں سے اگر ہم بات کریں تو جو گزشتہ کچھ وقت پہلے ہماری جموں کشمیر پولیس نے جو سالو کیے ہیں، رجوری کا کیس ہو گیا، اس کے بعد بہت سارے کیس اور بہت ساری ریڈز بھی پڑی ہیں، اور بہت سارے جو رشوت خور چور تھے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. اس کے لیے ہم جموں کشمیر پولیس جتنی بھی ہماری ہے اس کی الگ الگ ونگس ہیں. اگر ہم اے سی بی کی بات کریں، ویجیلنس کی بات کریں یا پھر کرائم کی بات کریں، اچھی طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور انشاءاللہ ہم یقین کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہمارے پردھان منتری ہیں اور جو ہمارے گृह منتری ہیں، ان تمام کا یہی ایک جو نظریہ ہے کہ رشوت خوری ختم کی جائے، کرپٹ افسروں کو دور کیا جائے، اور نظام جو ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر اچھا کیا جائے. جو چوری چکاری تھی، لوگوں کے لوٹ مار ہو رہی تھی، رشوت خوری جو تھی اس کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی ہمارا جو ریاست جموں کشمیر کے اندر جو تھوڑی بہت کمی رہی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی. خان صاحب، جس طرح سے کہا گیا تھا کہ 370 اور 35A کو لے کے اگر ہم بات کریں تو بے روزگاری، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں اگر خان صاحب میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں، ہماری اگر ہم ضلع پونچھ کی بات کریں، یہاں ہمارے نوجوان بھائی بہنیں پی ایچ ڈی ایم فل کر کے مطلب الگ الگ سٹریمز میں انہوں نے ڈگریز بھی حاصل کی ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر میں پنچایت اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے حوالے سے بات کروں، وہ بیچارے جو بھائی ہمارے بہنیں سلیکٹ ہوئے تو 1800 کچھ تھے پورے جموں کشمیر کے وہ، لیکن اب بھی وہ سڑکوں پہ ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بے روزگاری کو لے کے خالی جموں کشمیر ہی نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں بے روزگاری کی پہ سوچنا پڑتا ہے. تو اب جو جموں کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ روزگار کے لیے جو ہمارے پردھان منتری نے سکیمیں چلائی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس سکیموں پہ سارے لوگ چلیں گے تو مجھے ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بے روزگار نظر نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرویو ہوئے ہیں تو اس پہ آپ یقین دہانی رکھیں کہ اس پہ انشاءاللہ ضرور یہاں پہ بھی جب تک محکمے کے اندر پوسٹیں خالی رہیں گی تو ہمارے کام بھی سفر ہوں گے. تو اس پہ بھی گورنمنٹ انشاءاللہ ضرور کرے گی اور سلیکشن کرے گی، اور سلیکٹڈ لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، ایماندار لوگ، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، سینیٹری وائز جو لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر نوکریاں بھی جو ہیں وہ دی جائیں گی اور ملیں گی. خان صاحب، اگر بات کریں گے بی جے پی کی دور اقتدار کی تو 2014 کے بعد 15، 16، 17، 18 میں کہتا ہوں کہ بلاک لورن کی اگر میں بات کروں، وہاں پہ جو ہے ہر فنڈ کا غلط استعمال ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی ایک فنڈ کا نہیں، ہر فنڈ کا غلط استعمال. اور ترقی کے نام پہ میں بولوں تو غریب عوام کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، اور وہ فنڈ جو ہے سارا کچھ چند لوگوں نے لوٹا ہے. دیکھیے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، جن لوگوں نے وہاں کے نمائندے جو چنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے نمائندوں نے کتنا عرصہ وہ اقتدار میں رہے، انہوں نے کیا 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 ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا اقتدار میں آنا ہندوستان کے اندر ہوا ہے، تب سے آپ یہ دیکھیں کہ جموں سے پونچھ نیشنل ہائی وے جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور کئی قسم کے کام جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں. چنڈک سے منڈی روڈ بن رہی ہے. اسی طریقے سے اب منتری صاحب آئے یہاں پہ تو ہم سب لوگوں نے، ہمارے ایم پی جگل کشور شرما جی بھی ساتھ میں تھے، تو ہم نے جتنی بھی مارکوٹ کی روڈ ہے، بڑا چھڑ کی روڈ ہے، اور جتنی بھی روڈیں ہیں، میں یہ کہوں گا آپ کو کہ روڈوں کی جو ہے وہ جال بچ جائے گا، اور بہت جلدی روڈیں جو ہیں وہ بلاک لورن کے اندر. کب تک آپ پبلک کو یقین دہانی دلائیں گے؟ کیوں لوڈ کریں گے تو بڑی جنتا آپ کو دیکھے گی. دیکھیے میں آپ کو یقین دہانی دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ
آپ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جموں سے پونچھ تک نیشنل ہائی وے بنے گا اور اس کے اوپر ٹنل لگیں گے. نیشنل ہائی وے جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے کام چل رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں ورک ہیں وہ بڑے تیز رفتاری سے یہ سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے. اور آپ یقین مانیں کہ 2-3 سال کے اندر بلاک لورن کے اندر، بلاک ساتھرا کے اندر اور حویلی کنسٹیچوئنسی بلکہ ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر جتنی بھی روڈیں ہیں جہاں پہ 70 سال تک روڈیں نہیں گئی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ مارکوٹ کی ایک روڈ ہے، بڑا چھڑ ہے، سٹیلا میں برج بننا ہے، یہ تمام جتنے بھی اس وقت تک ان کے جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ بن چکے ہیں. اور ضرور انشاءاللہ یہ جلدی ہی سب سے زیادہ جو ہے روڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ سب سے پہلے ہماری سرکار کا جو ایم اس میں کردار ہے وہ روڈ کا ہے، روڈ وہ بہت جلدی پہنچائے گی. خان صاحب، بلاک لورن سے آپ نے ڈی ڈی سی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، پھر بھی آپ کو لوگوں نے اتنی اچھی سپورٹ کی، اتنے ووٹس آپ نے حاصل کیے وہاں سے، تو ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے آگے، مطلب فیوچر پلان کیا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ہمارا بلاک جو تھا وہ ایس ٹی تھا اور یہاں پہ ریزرویشن ہو چکی تھی. تو میں 3-4 بلاک چھوڑ کے میں لورن میں گیا. میں اس آپ کے چینل کے مادھیم سے بھی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جا کے اتنے تعداد میں ووٹ لانا بڑی بات ہے، کیونکہ میرا گھر کسی جگہ پہ ہے اور میں 10ویں بلاک میں جا کے میں نے وہاں پہ الیکشن لڑا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے جتنے بھی ڈی پی آر ہیں اس علاقہ کے بلاک لورن کے، میں یہ کہوں گا کہ مارکوٹ کی روڈ ہو گئی ہے، اس میں برا چھڑ کی روڈ ہو گئی ہے، اس میں چکھڑی بند کی روڈ ہوئی ہے، اس میں سٹیلا کی روڈ ہے، لورن کی کافی ساری روڈیں ہیں. اور انشاءاللہ وہاں پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ روڈوں کی جال جو ہیں وہ بچھیں گے. صرف لوگ جو ہیں وہ ایمانداری سے، امانت داری سے کام کریں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ جو ہے وہ بنا کے رکھیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے یہ ایسا ملک ہے، یہ سیکولر ملک ہے، اس میں ہر طرح کے پھول جو ہیں وہ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آپس میں اتفاق سے اگر رہیں گے، پیار سے رہیں گے تو ہم ترقی کر پائیں گے. خان صاحب، ایک اہم سوال ہے بچوں کی طرف سے آپ کے لیے، جو بچے ہماری سپورٹ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. اور اگر میں بلاک لورن کی تحصیل منڈی کی اگر بات کروں، بلاک ساتھرا کی بات کروں، بہت سارے جو ہمارے ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور ان بچوں میں ٹیلنٹ جو ہے کود کود کے بھرا پڑا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک جب سے ہندوستان آزاد ہوا تحصیل منڈی کے اندر کوئی پلے فیلڈ نہیں ہے. ہاں، ابھی آپ اسی بات پہ میں نے آپ سے بات کی ہے. دیکھیے، میں آپ کو یہ کہوں کہ جہاں تک ہمارے نوجوان بچوں کی بات ہے، ان کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. وہ ڈسٹرکٹ پونچھ کے بچے ہوں اور خاص کر کے لورن بلاک ہو، سابزیاں ہو، منڈی ہو، حویلی کنسٹیچوئنسی ہو، سرن کوٹ ہو، پونچھ ہو. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پلے گراؤنڈ نہیں بنے ہوں گے. سر، کاغذوں میں تو بن چکے ہیں پہلے ہر سکیم کے تحت. ہاں، یہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس سے پہلے جو آپ کے نمائندے تھے، جو آپ کے برسر اقتدار آنے والے جو لوگ تھے، وہ ان کو اس چیز کا آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کہاں گئے ہیں. سر، یہ گزشتہ کچھ سالوں کی بات ہے. یہ دیکھو، جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے تب سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہوگا. اگر کسی نے ایسا کیا ہوگا تو وہ اس کا ضرور بھگتان بھگتے گا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کام نہیں ہوتے تھے، بل نکل جاتے تھے، بلڈنگیں بن جاتی تھی کاغذوں پہ، پل بن جاتے تھے، روڈیں بن جاتی تھی، کئی روڈیں بھی بنی ہوں گی. تو اگر ان کے پیسے بھی آئے ہوں گے. یہی بات ہے کہ اگر ایمانداری سے کام کیا گیا ہوتا تو آج ہمیں یہ جو دن ہیں یہ نہیں دیکھنے پڑتے کہ آج ہم سوچتے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مارکوٹ تک ابھی تک روڈ نہیں ہے، چکھڑی بند، بالا بند. اگر میں مارکوٹ، برا چھڑ مارکوٹ جو روڈ ہے اس کے حوالے سے بات کروں، وہاں پہ جو ایک غفلہ ہمیں گزشتہ کچھ مہینوں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ زمینی سطح پہ جو انہوں نے پرانی روڈ کا بل شو کروایا. آپ خود خان صاحب ٹھیکیدار ایک بھی ہیں اور ساتھ میں آپ نمائندے بھی ہیں. یہ سوال میں آپ کو نمائندے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب، اگر کسی پرانی روڈ کو شو کروا کے نئی کے نام پہ بل نکالا جائے گی تو اس کی وجہ سے پبلک کو لوٹا جا رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟ تو میں نے ابھی تک کوئی اتنا دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ آپ
نے اگر کہیں دیکھا ہے تو آپ کو اس کو لانا چاہیے. لیکن جہاں تک آج دن تک جتنے بھی سیاسی رہنما رہے ہیں وہ منڈی برج سے اوپر ہی رہے ہیں. تو ان لوگوں نے واقعہ ہی ان کو یہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ آج دن تک مطلب روڈ اگر برا چھاڑ میں روڈ نہیں گئی ہے, چکھڑی بند میں اگر نہیں گئی ہے, بند بالا میں نہیں گئی ہے, اسٹیلا میں اگر برج نہیں لگا ہے, تو اب وہ لوگوں کو ایسے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور میڈیا پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں جا کے وہ پھوٹ ڈالتے ہیں. اس قسم کی پھوٹ ڈالنے والی سیاست وہ کرتے ہیں, تو اس سے لوگوں کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں اس چینل کے مادھیم سے ایک پیغام دوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپس میں بھائی چارہ رکھیں اور اپنے علاقے کی ترقی کروائیں. دیکھیں جہاں پہ روڈیں نہیں ہیں ان روڈوں کے بارے میں دیکھیں, اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس دور حکومت میں روڈوں کے جال بچ جائیں گے. خان صاحب پوری یقین دانی ہے؟ پوری یقین دانی سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ جہاں تک روڈوں کا مسئلہ ہے میں یہ کہوں گا کہ مارکوٹ کی روڈ جو ہے وہ بھی بن جائے گی, اسٹیلا میں برج بھی لگ جائے گا. اور لیکن خان صاحب برا چھڑ مارکوٹ کی روڈ پہ جو چند ہمارے رہنما ہے وہ وہاں پہ اس کو سیاسی طور سے لے رہے ہیں, سروے پہ روڈ کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں اور ان لوگ ان کو کیسے برداشت کرتے ہیں. جب بھی کوئی کام منڈی لورن اس علاقے میں روڈ کا ہوتا ہے تو اس پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے. اگر کام آ جاتا ہے تو اس کو بند کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, راستے بند کرتے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے ایک ہی بات کہوں گا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی سرکار ہو, روڈ آئے تو اس پہ بند کرنے کی سیاست نہ کریں بلکہ اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. خان صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی سے قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ عوام کی آواز کی طرف سے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور صرف خالی آپ کے اس چینل کی وساطت سے ایک پیغام ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر بھائی مودی جی کو اور ریاست جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے بہت اچھے کام ہیں. ہم آپ کے پورے کاموں کی سراہنا کرتے ہیں اور پورے جموں کشمیر کی عوام سے اور ڈسٹرکٹ پنچ کی عوام سے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور باسطے ایک پہاڑی خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارا علاقہ جو ہے پنچ یہ بارڈر علاقہ ہے, آپ اس کے پوری طریقے سے واقف ہیں. یہاں پہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہماری ایس ٹی برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں, وہ بھی غریب ہیں, اور جو ہمارے پہاڑی لوگ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ غریب ہیں. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب سے اور جناب گورنر صاحب سے پرزور اپیل کریں گے کہ ہمیں جو پہاڑی لوگ ہیں ہمیں بھی پہاڑی ایس ٹی دی جائے تاکہ ہمارے بچوں کا بھی جو حقوق ہے وہ ان کو مل سکے. ناظرین اکرام, یہ تھے ہمارے بی جے پی کے سینئر لیڈر جناب شہزاد خان صاحب کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. پبلک کی نے جو سوال پوچھے تھے, جو بتائے تھے, ہم نے ان سے وہی ڈسکس کیا, اور انہوں نے یقین دانی دلائی ہے راشن کارڈز کو لے کے, اس کے بعد بجلی کے بلز کو لے کے, اس کے بعد اگر میں بات کروں تو روڈز کو لے کے, روڈ کنیکٹیویٹیز کو لے کے انہوں نے یقین دانی دلائی ہے کہ آنے والی کچھ ہی وقت میں جو ہے لورن بلاک میں منڈی کی بات کریں, ساترہ کی بات کریں, آنے والے ٹائم میں وہاں پہ روڈوں کا جال بچھے گا. اور آپ دیکھتے رہیے عوام کی آواز. افتخار صوفی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.